أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ان الذین بے شک وہ لوگ جن کو توفاہم انہیں فوت کرتے ہیں الملائکہ فرشتے ظالمی انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے قالو کہیں گے فرشتے ان سے فیما کنتم تم کس چیز میں تھے قالو وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض ہم کمزور تھے زمین میں قالو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی فتہاجروا فیہا پس تم ہجرت کرتے اس میں فاولئک پس یہ ہیں وہ لوگ مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وساءت مصیرا اور برا ٹھکانہ ہے الا المستضعفین من الرجال سوائے ان کمزور مردوں میں سے والنساء اور عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے لا یستطیعون حیلہ جن کے پاس کوئی حیلہ نہیں تھا لا یہتدون سبیلا جن کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا فاولئک پس یہ ہیں وہ لوگ عسى اللہ یقیناً اللہ ان یعفو عنہم ان کو معاف فرما دے گا وکان اللہ اور ہے اللہ عفوا غفورا معاف فرمانے والا بخشنے والا ومن یہاجر فی سبیل اللہ اور جو ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں یجد فی الارض مراغما وہ پالے گا زمین میں
مراغمن، ایسی جگہ جہاں اس کے دشمن اپنی قوت اور طاقت کے باوجود بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کے نہ چاہنے کے باوجود اس کو امن اور سلامتی مل جائے گی۔ یہ مراغمہ کے معنی ہے۔ رغم انفی سے یہ لفظ ہے، مراغمن اسم مکان ہے، ظرف مکان ہے مراغمن۔ کثیراً وسع، اللہ سبحانہ وتعالی اسے بہت رزق دے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو نکلتا ہے اپنے گھر سے مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آن لیتی ہے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ ان آیتوں کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے فوت کریں گے۔ تو وفات جو ہے قرآن مجید میں کہیں آتا ہے اللہ یتوفاکم، کہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے، فوت اللہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے جو بھی وفات ہے جس کی، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے تم فوت ہوتے ہو۔ اللہ یتوفاکم، اللہ تمہیں مارتا ہے، اللہ تمہیں فوت کرتا ہے۔ تو کہیں پہ ذکر ملک الموت کا آتا ہے کہ وہ ملک الموت ہے، وہ جو فرشتہ مامور ہے جان نکالنے پر، روح قبض کرنے پر۔ اور یہاں پہ آیا ان الذین توفاہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں ان کی موت کے وقت۔ تو یہ ملک الموت کے مساعد ہیں فرشتے، اس کے ہیلپر ہیں، کہ وہ روح قبض کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور وہ فرشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کفن بھی لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر نیک روح ہے تو اس کی جنت سے اس کا کفن آتا ہے خوشبودار، اس میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں۔ اور اگر بدروح ہے، بدروح کا معنی وہ والا نہیں ہے جو ہندو جو ہے ان کے مذہب میں ہے، تو یہاں پہ بدروح کا معنی بے ایمان کی، کافر کی، اس کی روح جو ہے وہ اس جہنم کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک آدمی کا قصہ آتا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، اور پھر اس نے کسی عالم سے پوچھا تو اس نے کہا اس کی تو معافی کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا چلو سینچری پوری کریں، اس کو بھی مار دیا، سینچری بنا لی۔ پھر اس نے کسی جستجو کی، پتہ عالم کے جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا ہاں فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایمان والے رہتے ہیں، اور اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ چنانچہ اس نے اس ملک سے ہجرت کی، اور ابھی وہ وہاں پہنچا نہیں تھا ایمان والوں کے ملک میں کہ اس کے راستے میں وفات ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، اور دونوں کے درمیان پھر تکرار ہوتی ہے کہ یہ تو بدبخت ہے، قاتل ہے اس جہنم میں، تو یہ دوسرے تو خیر۔ پھر جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کا راستہ ماپا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو
ایمان والوں کا راستہ تھا ہے جی، وہ زیادہ قریب تھا تو لہذا اس کی روح کو وہ فرشتے لے گئے، واللہ عالم۔ اس طرح کا قصہ ہم نے سنا، اس کی اصل کیا ہے، اس کی تحقیق کی ابھی ضرورت ہے، میرے ذہن میں فوری آیا تو میں نے بتا دیا۔ خیر، تو دونوں طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ فرشتے ان لوگوں کی جان نکال رہے ہیں جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کیا، ظالمی انفسہم۔ انسان اپنے اوپر ظلم کب کرتا ہے؟ جب معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کا حکم جب نہیں مانتا تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت ان پر واجب تھی، فرض تھی کہ جو بھی ایمان والا ہے وہ ہجرت کر کے مدینے آ جائے تاکہ مسلمانوں کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو جائے اور وہ کافروں کے ظلم سے بچ جائے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں توبیخ ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ کافروں کے ملک میں رہے اور وہ ان کو منع کرتے رہے ان کے اسلام کے اظہار میں، اور وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے ان سے ڈرتے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ وعید ہے، سنائی گئی ڈانٹ ہے فرشتوں کی طرف سے، یہ بات قالوا فیما کنتم، تم کس چیز میں تھے؟ تو یہ توبیخ ہے، ڈانٹ ہے، فیما کنتم، یہ سوال جو ہے ان کو ڈانٹنے کے لیے، یعنی اپنے دین کے معاملات میں تم کس چیز میں تھے؟ کیا تم نبی کے صحابہ تھے یا تم مشرک تھے؟ تم نے اتنا بڑا جو تمہیں ایک موقع ملا تھا نبی کی صحبت کا، نبی کے پاس رہنے کا، تم نے گوا دیا۔ ایمان لا کے تم ادھر ہی بیٹھے رہے، ہجرت نہیں کی۔ کس میں رہے تم؟ مشرکوں میں۔ فیما کنتم، جواب دیں گے قالوا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے، ہم اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، ہم کھل کر نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم ان کو برائیوں سے روک نہیں سکتے تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسیع نہ تھی؟ تم اس میں ہجرت کرتے، فتہاجروا فیہا، تو ہجرت کر کے کافروں کے ظلم سے خلاصی پا لیتے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے با جماعت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی ہجرت کے لیے جو تمہاری ہجرت کے لیے بہت مناسب تھی، مدینہ منورہ، اور تمہارے اوپر ہجرت لازمی تھی، پھر تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں نبی کا ساتھ دیا؟ اور اللہ کے رسول کی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تو اللہ کے رسول جب ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، تو تم کیوں بیٹھے رہے دار الکفر میں؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ، تو یہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور برا ٹھکانہ ہے۔ مَأْوَاهُمْ یعنی ان کی رہنے کی جگہ، ان کا ٹھکانہ۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو کفر ہے نا وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے دار الاسلام کی طرف، جہاں پہ انسان اپنے دین پر قائم رہ سکے۔ اور اس کے برعکس دار الایمان سے دار الکفر کی طرف جانا، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لینا، یہ اس کی ممانعت ہے۔ اس میں وہ لوگ جو ہجرت کر رہے ہیں اسلامی ملکوں سے
کافر ملکوں کی طرف بھی، وہاں پہ تنہائیں بڑی ہیں، ڈالروں میں تنہائیں ملتی ہیں، وہاں پہ عیش و عشرت بہت ہے، وہاں کی زندگی بڑی آسان ہے۔ تو وہاں کے ماحول میں جا کے وہ انہی کی طرح کے ہو جاتے ہیں، نہ نماز کے لیے ان کو کوئی مسجد ملتی ہے، نہ باجماعت نماز ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ رہ کر انہی کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اولادیں کافر ہی ہو جاتی ہیں۔ اب جو لیٹسٹ آئے ہیں نا شماریات، اس میں کہ جو لوگ آج سے 40-50 سال پہلے ہجرت کر کے مسلمان ملکوں سے، عرب ملکوں سے یا دیگر غریب اسلامی ملکوں سے ہجرت کر کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر کے ملکوں سے، مصر سے، شام سے لوگ گئے تھے ادھر ہجرت کر کے، امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی کینیڈا، تو ان میں سے اکثریت کی فیملیاں کافر ہو چکے ہیں۔ جو گئے تھے ان میں سے بہت کم ہیں جنہوں نے اپنے ایمان بچائے، تو ان کی اولادیں تو 100% کافر ہو چکی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، قرآن میں جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ کیسا گھاٹے کا سودا کیا، دنیا تو زائل ہے، دنیا نے ختم ہونا ہے اور آخرت نے باقی رہنا ہے، اس چمک دمک میں اور ان گاڑیوں کے جلاؤ میں، اور پھر اس وہاں کی جو زندگی ہے اس سے متاثر ہو کر ادھر جانا نہایت گھاٹے کا سودا ہے، ایمان دے کے کفر لینا ہے، تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، استثناء آیا کہ یہ جو لوگ جو ظالمی انفسہم تھے، اللہ تو جانتا ہے نا ہم کے دلوں کی، وہ حقیقت میں کمزور نہیں تھے، وہ ہجرت کر سکتے تھے، ان کے پاس وسائل تھے، اس لیے ان کو ظالمی انفسہم کہا کہ وہ ہجرت کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کی۔ اب یہ حقیقی مستضعفین ہیں، وہ اس کا استثناء اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ جانتا ہے۔ وہ لوگ جو حقیقتاً مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کمزور تھے اور ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، ہیلا یعنی اسباب، نکلنے کے وہاں سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، تو ایسے لوگوں کے اوپر یہ سزا نہیں ہے جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ ان لوگوں سے مستثنیٰ ہو گئے، اور ساتھ ہی ان کے لیے اللہ کی طرف سے عفو کا اعلان آ گیا، فَأُولَئِكَ، یہ جو کمزور، واقعی جو کمزور لوگ تھے، جو بچے اور عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ یقیناً عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً معاف فرما دے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اور تیسری آیت ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہجرت کی فضیلت آئی، جو بھی ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خالص ہجرت، اگر ہجرت جو ہے نا اس کے کئی اغراض ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے صحیح، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ اب جس کی ہجرت تو خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی ہجرت ہے، اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر اس میں اس کی نیت کھوٹی ہے، نیت کھوٹی ایسے کہ مدینے میں یا جدھر ہجرت کر رہا ہے وہاں
کوئی ایسی لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کو عشق ہے اور اس کی محبت میں ہجرت کر رہا ہے، تو اس کی ہجرت اس اور لڑکی کے لیے ہے۔ جو چاہتا ہے کہ ہجرت کروں گا تو وہاں میرا مال و دولت زیادہ بڑھے گا دنیا کے لیے، تو وہ ہجرت اس کی دنیا کے لیے ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جو اپنے اتنے بڑے عمل کو اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے برباد کر رہا ہے، وہی عمل اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے گا تو ثواب ہے۔ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، اپنا ملک چھوڑنا ہے، لیکن وہ اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں، کسی اور غرض کے لیے، تو پھر اس کو وہی ملے گا، اجر و ثواب اس کے لیے کوئی نہیں ہے اللہ کے۔ تو جو وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ، اس لیے یہ سبیل اللہ کی لازمی شرط آ گئی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ یجد، وہ پالے گا، فی الارض مراغمن، مراغمن اسم ظرف ہے، ایسی جگہ کہ اس کے دشمن کی رغم انف، اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سکون ملے گا وہاں پہ۔ اس کے دشمن نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو خیر ملے، لیکن اس کو خیر ملے گی، وہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا مراغمن، جو دشمنوں کے نہ چاہنے کے باوجود اس کے لیے وہاں میں خیر ہی خیر ہے۔ مراغمن کثیرن وسعتن، وہاں پہ اس کو کھلا رزق بھی ملے گا، ہجرت میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ رزق بھی کھلا دیتا ہے جی۔ اور اگر کوئی ایسا شخص جو ہجرت کے لیے ارادے کے لیے نکلا لیکن راستے میں موت آ گئی، اب اس کا نیت تو ہجرت کرنے کی تھی نا، اب ہجرت اس کی مکمل نہیں بھی ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو پورا اجر و ثواب مل جائے گا، جیسا کہ فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو ہجرت جو ہے نا، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، ہیں جی۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اپنے ملک سے، عراق سے نکلتے ہوئے، شام سے نکلتے ہوئے بیت اللہ کے پاس اپنی اولاد کو آگے بسایا اور اللہ سے دعا بھی کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اسی طرح دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ اسراء میں ہے جی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اسی طرح صحابہ نے ہجرت کی، جو کچھ تھا وہ سب کچھ، ہجر کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے، جو کچھ تھا ان کے مال و دولت، اپنے اقربا رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے وہ مدینے میں آ گئے۔ اور آج کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو وعید سنائی ہے جو ہجرت نہیں کرتے ہیں، تو اس فرشتے ان کو مار مار کے ان سے پوچھ رہے ہوں گے، ہاں کیا کرتے رہے، کیوں نہیں ہجرت کی؟ تو اس لیے ہجرت جو ہے یہ واجب ہے۔ اب ہجرت کی قسمیں ہیں، یہ بڑا سمجھنے کی ہے، ہجرت کی قسمیں۔ ایک ہجرت وہ ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر کے نیکی کی طرف آ جائے، گناہ ہو، کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، جتنے بھی خصائص اس کے اندر بری عادات ہیں، اخلاقی بری عادات ہیں، ان سب کو چھوڑ کے اپنے آپ کو چینج کر لے، یہ اس کی ہجرت ہے، یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ جیسا کہ سورہ مدثر میں آتا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، جتنی بھی ہیں عبادات بتوں کی ان سب کو چھوڑ دو، یہ ترک کرنا ہجرت ہے، ان کی عبادت کو چھوڑ دینا ہجرت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر کون ہے؟ جو اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، وہ مہاجر ہے. یہ ہجرت ہے انسان کی، یہ ہجرت ہے. اب اس میں ما نہى اللہ عنہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں سب کے سب کو چھوڑنا ہجرت ہے. کوئی اگر شرابی ہے شراب چھوڑ دے، کوئی کسی کو عادت ہے، کسی بری عادت اس کو لپٹی ہوئی ہے، سگریٹ نوشی کی ہے یا کوئی اور بات ہے، اس کو چھوڑ دے. موسیقی سننے کی ہے، اسے چھوڑ دے. وہ ہجرت ہے اس کی. قرآن سننا شروع کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہجرت کر کے ہے جی. تو یہ ہجرت ایک اور ہجرت ہے جو دار کفر کو چھوڑ کر دار ایمان میں آنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا ہجرت بعد اليوم، کہ آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں. جب مکہ فتح ہو گیا، ہر طرف اسلام آ گیا، آپ کی مراد یہ تھی کہ اب مکہ میں بھی اسلام ہے، مدینہ میں بھی اسلام ہے، اب یہ وہ ہجرت اب وہ واجب نہیں رہی اس طرح. لیکن وہ ہجرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، وہ اس کے خاتمے کا اعلان تھا کہ اب جزیرہ عرب میں اسلام پھیل چکا، اس لیے ہجرت نہیں. لیکن اگر کہیں بھی انسان رہ رہا ہے کسی بھی زمانے میں اور اس کے لیے یہی مشکلات ہیں کہ اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے وہاں پہ گورنمنٹ کچھ اس طرح کی ہے، اذان نہیں دے سکتا، باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ ایسے ملک کو اس کے لیے چھوڑنا واجب ہے. وہ وہاں سے نکلے، اگر اس کے پاس قدرت ہے نکلنے کی تو ایسی جگہ پہ چلا جائے جو دار ایمان کا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے خیر کثیر عطا فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ہجرت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.